السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج اور اردو. انشاءاللہ باذن اللہ کریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الاول. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے انہ کے متعلق، جو ہم نے انہ کے متعلق پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ مزید انہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. انہ جو ہے، انہ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ انہ جو ہے یہ شک کو دور کرتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ہم اسم انہ کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر انہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف نصب. ٹھیک ہے، حرف نصب یعنی یہ وہ حرف ہے جو زبر دیتا ہے، اپنے اسم کو زبر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھیں گے ان. ٹھیک ہے، ان حامدا، ان حامدا مدرس. ٹھیک ہے، ان حامدا مدرس. اس کا کیا مطلب؟ بے شک حامد استاد ہے، بے شک حامد ایک ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، ان جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف نصب و توکید. کیا بولتے ہیں؟ حرف نصب و توکید. ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ حرف نصب و توکید، یعنی یہ وہ حرف ہے جو زبر دیتا ہے اپنے اسم کو. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر ان داخل کیا ہے حامد مدرس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو حامد جو ہے یہ اسم انہ کہلائے گا کیونکہ یہ مبتدا تھا. اب یہ اسم انہ کہلائے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ انہ استعمال کیا ہے. تو ہم حامد کو بولیں گے اسم انہ. کیا بولیں گے؟ اسم انہ منصوب. ٹھیک ہے، اسم انہ منصوب. ٹھیک ہے، تو ہم نے بولا کہ انہ کے بعد جو اسم داخل ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسم انہ، اور وہ منصوب ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا حامد جو ہے اس پر دو زبر آئے گی. تو انہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف نصب، یعنی وہ حرف ہے جو زبر دینے کا کام کرتا ہے، جو نصب دینے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ توکید، اور یہ تاکید دیتا ہے اور یہ شک کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے حرف نصب و توکید. اس کے بعد انہ کو ہم نے بولا حرف نصب و توکید ینصب الاسم، یعنی یہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اصل میں، اگر وہ انہ کے بعد آئے گا تو انہ اس کو زبر دے گا اور ہم اس کو اسم انہ کہلاتے ہیں، یعنی ہم اس کو اسم انہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ، جو خبر ہوتی ہے انہ کی، جو خبر ہوتی ہے اس پر ہم دو پیش دیتے ہیں، یعنی وہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں پارٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا. اب آج جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہم کو پڑھنا ہے کہ دخول ان علی الضمائر. دخول ان علی الضمائر یعنی ان جو ہے جب ہم اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں، یعنی پروناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان جو ہے وہ ہم کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ان. ٹھیک ہے، ان پلس انا، یعنی ان جو ہے جب ہم اس کو ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو انہ کی کون سی فارم، انہ کی کون سی شکل ہمارے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، جب ہم انہ کو انا کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی مجھے بولنا ہوگا کہ بے شک میں. ٹھیک ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا اننی. کیا بولوں گا؟ اننی. ٹھیک ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں انی. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا بولا میں نے؟ اگر ہم انہ کو انا کے ساتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، انا مینس آئی. ٹھیک ہے، اب مجھے بولنا ہوگا کہ بے شک میں، تو میں کیسے بولوں گا عربی میں؟ تو میں بولوں گا اننی. ٹھیک ہے، میرے پاس دو طریقے ہیں بولنے کے. نمبر 1 اننی اور انی. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ان جو ہے اگر یہ ہم نحنو یعنی ہمیں بولنا ہوگا کہ بے شک ہم، تو ہم کیسے بولیں گے؟ تو میں بولوں گا اننا. ٹھیک ہے، اننا یا اننا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دو طریقے ہیں بولنے کے، اننا اور اننا. اننا یعنی بے شک ہم،
اور انا بے شک ہم، میننگ ان کا دونوں کا سیم ہے اور یہ ہم دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انا جو ہے اگر ہم اس کو انت کے ساتھ استعمال کریں گے، مثال کے طور پر مجھے بولنا ہوگا کہ بے شک آپ ٹیچر ہو، تو میں کیسے بولوں گا؟ میں بولوں گا انکا، ٹھیک ہے، انکا مدرسن، انکا مدرسن، بے شک آپ ٹیچر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے بولنا ہوگا بے شک آپ فیمیل ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، فیمیل کے ساتھ یعنی انتی جو ہے، اب ہم سیکھیں گے کہ ان جو ہے جب ہم اس کو انتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے انکی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں بولوں گا انکی، ٹھیک ہے، مدرستن، انکی مدرستن، انکی مدرستن، اسی کے طریقے سے جو ان جو ہے یہ ہم پروناؤن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ چلیے آگے، اگر ہم ان کو انتم کے ساتھ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ انکم، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، انکم بے شک تم سب، یعنی مذکر، کیونکہ انتم جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ان پلس انتن، اگر ہم ان کو انتن کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ان کن، کیا بن جائے گا؟ ان کن، بے شک آپ سب، یعنی فیمیلز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو یہاں پر لعل لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، فی الحال ہم اپنے ٹاپک پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ان جو ہے اگر ہم اس کو ہوا کے ساتھ یعنی تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، ضمائر الغائب، یعنی تھرڈ پرسن جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ضمائر المخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے، اور ضمائر المتکلم یعنی فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ چلیے ان کو اگر ہم ہوا کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ بن جاتا ہے انہو، بے شک وہ، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے بولنا ہوگا کہ بے شک وہ انجینئر ہے، بے شک وہ انجینئر ہے، تو میں کیسے بولوں گا؟ میں بولوں گا انہو، ٹھیک ہے، میں بولوں گا انہو مہندسن، انہو مہندسن، ٹھیک ہے، انہو مہندسن، ٹھیک ہے، بے شک وہ انجینئر ہے۔ اس کے بعد ان کو اگر ہم ہیا کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا انہا، بے شک وہ، یعنی فیمیل کے ساتھ۔ ان کو اگر ہم ہوم کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا انہم، بے شک وہ سب۔ ان کو اگر ہم ہن کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا انہن، بے شک وہ سب، یعنی فیمیلز، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ ان جو ہے اگر ہم اس کو پروناؤن کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان کی کون سی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہم اختتام کریں گے، ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔